قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان 3 قسموں میں سے ایک قسم کے صرف قاضی جنت میں جائیں گے، بقیہ دونوں قسموں کے قاضی کنفرم جہنمی ہوں گے۔ کہتے ہیں شرابی ہے چلے گا، زانی ہے چلے گا، قاتل ہے چلے گا، چور ہے چلے گا، لٹیرا ہے چلے گا، مافیا ہے چلے گا، سریا چور ہے، لوہا چور ہے اور زمینیں چوری کسی طرح کا، بلکہ جتنا بڑا کفراڈیا ہوگا، جتنا بڑا قاتل ہوگا، جتنا بڑا ڈکیت ہوگا، ہماری قوم امامت کبریٰ کے لیے اتنے ہی بڑے چور کا انتخاب کرتی ہے۔ چھوٹے امام پر ہر بندے کی نظر ہے۔ حضرت صاحب کا ایک پونچا اونچا ہے، آج حضرت صاحب نے پگ نہیں بنی ہوئی، آج حضرت صاحب دینا کف کھلے سن۔ وڈا امام جڑا ہے، وڈا جس نو اسلام اللہ تے اللہ دے رسول نے وڈا امام آکھیا ہے، وہ اتنی جی کچھی پا کے تے سمندر دے وچ نہاندا پھرے، کسی نو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ 8-8 10-10 عورتاں نال تعلق رکھے بغیر نکاح کیتے ہوں، قوم نو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اعلانیہ شراب پیے، قوم نو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ دے رسول دے احکامات دی اعلانیہ بغاوت کرے، قوم نو کوئی اعتراض نہیں۔ چھوٹا امام امامت صغرا دے منصب تے جڑا بندہ فائز ہے، امام مسجد، اس دی داڑھی بھی ایک ایک تیلا ناپ دینے، زلفاں بھی ایک ایک تیلا، پگڑی بھی ایک ایک بل ناپ دینے کہ صحیح بننی ہوئی کہ نہیں بننی ہوئی۔ اور وڈے امام امامت کبریٰ واسطے جس بندے دا انتخاب کرنا ہے، او دے جتنے عیب زیادہ ہون گے اتنا ساڈا محبوب ترین لیڈر ہے۔ یہ ہماری قوم کا معیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں کتنی اچھی، کتنی سونی اور پیاری نصیحت ارشاد فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور تمہیں فیصلہ کرتے وقت یہ بھی خیال رہے کہ ہمارا رب وہ قدرتوں والا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، یعنی کسی طور بھی ہمارا رب ہمارے اعمال سے، کردار سے، ہمارے معاملات سے غافل نہیں۔ وہ رب ہمیں ہمہ وقت ہمارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارے کلام کو سن بھی رہا ہے۔ سورہ نساء شریف کی اس آیہ مقدسہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں میں سے جب کسی کو حاکم بنایا جائے، مسلمانوں میں سے جب کسی کو قاضی بنایا جائے، مسلمانوں میں سے جب کسی کو بڑا بنایا جائے، امور کے درمیان فیصلہ کرنے کے حوالے سے، معاملات میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ فیصلہ کرے تو عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس آیہ مقدسہ میں ان تحکموا بالعدل، اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم ہے، اس حکم سے مسلمانوں پر واجب ہو گیا، فرض عین بن گیا مسلمانوں کے لیے کہ جب وہ فیصلہ کریں تو وہ کسی ایک طرف جھول نہ کھائے ان کا فیصلہ، بلکہ وہ عدل انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کریں۔ یہ مسلمان حاکم ہو، مسلمان قاضی ہو، یا مسلمان جسے اپنا بڑا بنا لیں، اختلافات میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے اس بندے پر یہ بات واجب ہے کہ وہ جب بھی فیصلہ کرے رشتہ داری کو نہ دیکھے، علاقائی نسبت نہ دیکھے، تعلق نہ دیکھے، خاندان نہ دیکھے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ واجب ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج کے اس درس میں قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ ہم نے پڑھ لی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے فیض حاصل کریں گے۔ مسلمان کا بطور قاضی، بطور حاکم، بطور بڑا کردار، عمل کیسا ہونا چاہیے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، انہوں نے وصال فرمایا 279 ہجری میں۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام ترمذی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے یمن میں قاضی بنا کر بھیجا، جج بنا کر بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اصحاب رسول تو وہ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ کے احکام پڑھ چکے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے، دین لینے والے، ایمان، ایقان اور نظریہ لینے والے لوگ تھے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو قاضی بنا کر یمن روانہ کیا تو حضرت معاذ فرماتے ہیں روانہ کرنے سے پہلے مجھے آقا علیہ السلام نے طلب فرمایا اور پاس بٹھا کے فرمایا معاذ بتاؤ تمہارے پاس جب لوگوں کے معاملات پیش ہوں گے، جھگڑے اور مقدمے پیش ہوں گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے ان کے درمیان؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کتاب اللہ قرآن مجید سے ان کے معاملات کا فیصلہ کروں گا۔ یہ پہلا درجہ۔ دیکھیں میں یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں، اسلام کے اندر جو ادلہ شرعیہ ہے نا، یعنی شرعی دلائل جن بنیادوں پر مرتب ہوتے ہیں اور شرعی احکام جن چیزوں پر مرتب ہوتے ہیں وہ چار ہیں: کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حضور کی ذات اور حضور کے معاملات اور حضور کے احکام اور حضور کی احادیث اور حضور کی زندگی، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے فیصلے جو حضور نے فرمائے، ان کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ پہلا درجہ کتاب اللہ، دوسرا درجہ سنت رسول اللہ، تیسرا درجہ اجماع امت، چوتھا درجہ قیاس۔ جب کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو یا کوئی شرعی حکم صادر کرنا ہوگا تو وہ قاضی ہوں، علماء ربانیین ہوں، مفتیان اسلام ہوں، جب بھی وہ کوئی حکم یا فیصلہ صادر کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دلیل قرآن مجید کو بناتے ہیں۔ اگر قرآن سے ان کے مسئلے کا حل معلوم نہ ہو رہا ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت مبارکہ، اس سے بھی اگر بظاہر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر اجماع امت۔ اجماع امت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور ان کے بعد اللہ رب العالمین نے جن کو صلاحیت عطا فرمائی دینی احکام بیان کرنے کے حوالے سے، مسائل حل کرنے کے حوالے سے، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، مجتہدین اور خاص طور پہ فقہا، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی فقہ عطا فرمائی۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اجماع امت میں وہ مقدس نفوس، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اسی طرح پھر نسلاً بعد نسلاً ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین اور بالخصوص طبقہ فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ان کا اجماع ان سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ادوار میں جب یہ اس طرح کے معاملات یہیں سے ملتا جلتا مسئلہ ان کے پاس پیش آیا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ جو انہوں نے فیصلہ فرمایا وہی حکم وہاں سے لے کے آج کے دور میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل ائمہ دین کے اجماع سے پیش کیا جائے گا۔ اور شرعی دلیل قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی شخص سوال کرے ڈبل روٹی کھانا جائز ہوگی کہ نہیں، تو اس کا جواب قیاس کے ذریعے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا دیکھو روٹی گندم یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے بنتی ہے، تو جب روٹی جائز ہے تو ڈبل روٹی بھی جائز ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ناپاکی والی چیز کو نہیں شامل، اور پھر قرآن، حدیث اور اجماع امت میں اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی کہ بھئی روٹی تو آپ نے کھانی ہے، ڈبل روٹی آپ نے نہیں کھانی۔ تو عقل مند اپنی عقل سے، جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ دلائل کی روشنی میں قیاس کرتا ہے، یعنی جو اصل مسئلہ قرآن، حدیث اور اجماع میں بیان ہوا ہوتا ہے، جب موجودہ دور میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر دین کی سمجھ رکھنے والا مفتی اسلام جو ہے وہ ان دلائل کو بنیاد بنا کے ان پر قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اسے چوتھی شرعی دلیل گردانا جاتا ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کے لیے روانہ فرمایا بطور جج تو پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں کتاب اللہ قرآن مجید سے لوگوں کے مابین فیصلہ کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر خود ان سے استفسار فرمایا یہ بتاؤ جس حکم کی تلاش ہوگی، جس حکم کو طلب کر رہے ہوں گے لوگ، اگر مطلوبہ حکم کتاب اللہ قرآن مجید سے نہ ملا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں مطلوبہ حکم موجود نہ ہو تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں، مسئلے زیادہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ حضور خود مسئلہ حل فرما رہے ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے پھر مجھ سے پوچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بھی مطلوبہ حکم موجود نہ ہو تو پھر؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ بعض لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی دلیل نہ ملے تو پھر سنت رسول دیکھ لی جائے، اگر حدیث پاک میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم اس کو جائز ہے نہیں مانیں گے، بلکہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ حدیث سے دکھائیں، بلکہ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن گیا، ہر بات ہی مطالبہ کیا جاتا ہے حدیث سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں۔ تو اب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنیں۔ پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ کتاب اللہ سے۔ کہا اگر کتاب اللہ میں ان کا مطلوبہ حکم موجود نہ ہو تو پھر؟ کہا حضور آپ کی سنت سے۔ فرمایا اگر میری سنت میں بھی مطلوبہ حکم موجود نہ ہو، نہ مل پائے تمہیں تو پھر؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اب آقا علیہ السلام نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میرے بھیجے ہوئے بندے میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے، جس نے میرے فرستادہ آدمی میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے، اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ میری امت کے مسائل جو ہے وہ اپنی رائے سے، یعنی قرآن اور حدیث کے، یہ رائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف رائے، قرآن اور حدیث کا فہم جو کچھ عقل و شعور میں میرے ہوگا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس پر اجتہاد کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو یہ توفیق عطا فرما دی ہے۔ خود حضور نے راستہ نکال دیا۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے اور یہ راستہ بند کر دیتے اجتہاد کا اور قیاس کا تو یہ دین قیامت تک کے لیے کارآمد ہوتا ہی نہ۔ اس لیے کہ دیکھیں آج کے دور میں ہزارہا مسائل ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، تو پھر ان کو کون حل کرتا؟ کیا پھر مسلمان یہ ڈیمانڈ کرتے قوم موسیٰ کی طرح کہ اب دوبارہ وہی آئے ہمارے سامنے پھر ہم اس مسئلے کو مانیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کوئی نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن میری امت میں سے وہ لوگ چنیدہ جن کے سینوں کو رب تعالیٰ پاک فرما کے علم ان کے سینوں میں منتقل کر دے گا، فرمایا وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن کام وہ نبیوں والے کریں گے، یعنی جس طرح انبیاء امتوں کی بھلائی کے لیے زندگیاں بسر کرتے تھے، فرمایا میری امت کے علماء وہی فریضہ سر انجام دیں گے جیسے نبی اپنی امت کے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے، میری امت کا عالم بھی میری امت کے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو حضور نے خود راستہ عطا فرمایا اور شکر کیا اس پر، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے تیار کردہ آدمی کو یہ توفیق عطا فرما دی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے اپنی رائے کے مطابق امت کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے قبلہ قریب قریب ہو نہیں گئے ایسی وہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں جی حدیث میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں، تو آقا علیہ السلام خود راستہ دے رہے ہیں۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور یہ راستہ بند کر دیتے تو یہ دین قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، پھر ضروریات بدلتی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، وگرنہ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ علی جہاں اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، آج کے دور میں گاڑی پہ سفر کرنا حرام ہوگا کیونکہ حدیث میں آیا ہی نہیں۔ آج کے دور میں جہاز میں سفر کرنا جائز نہیں، کیوں جی؟ حدیث میں نہیں آیا، حضور تو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے لہذا اونٹوں پہ سفر کرو۔ تو اب قیاس کرے گا عالم دین کہ موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ سفر جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جانور رکھے جاتے تھے خچر، اور ان کو پالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اونٹوں کو پالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ سفر کرنا۔ تو جب اس سے سفر کے لیے رکھا جاتا تھا، پالا جاتا تھا، تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے تو یہ دین کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ دین کے عین مطابق ہوگا، اگرچہ حدیث میں نہیں آیا کہ موٹر سائیکل پہ سفر کرو، اگرچہ حدیث میں نہیں آیا کہ گاڑی پہ سفر کرو۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہے ادلہ شرعیہ، کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ ہم وہ بات کر رہے تھے حاکم اور قاضی کے حوالے سے کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ امام محمد اسماعیل بخاری
المتوفا 256 ہجری روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ جو تھے ان کا صاحبزادہ جو تھا وہ سجستان ایک علاقہ ہے، وہاں جج تھا، قاضی تھا، تو یہ صحابی رسول تھے، بارگاہ مصطفیٰ سے پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، یہ امام بخاری روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس میں نصیحت کی، فرمایا بیٹا تم دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ دیکھیں کل ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندہ نگران ہے کسی نہ کسی جہت میں، کسی نہ کسی کے اوپر وہ لازماً حیثیت رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ حدیث مبارکہ ہم میں سے ہر ایک بندے کے لیے ہے، نہ صرف حکمرانوں کے لیے، نہ صرف ججوں کے لیے، قاضیوں کے لیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے۔ فرمایا بیٹا تم دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ کبھی نہ کرنا، اور پھر اس پر دلیل دی۔ دلیل کیا؟ فرمایا میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی شخص غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ جب وہ غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو وہ حق تلفی کر جائے گا، نا انصافی کر جائے گا، اس کے فیصلے میں کسی نہ کسی طرف جھول ہوگا، جس پر غصہ زیادہ ہوگا اس کو رگڑ دے گا۔ قاضی بننے کے لیے غیر جھکاؤ رکھنے والا بندہ اور کسی طرف میلان نہ رکھتی ہو اس کی طبیعت، غیر متنازع ہو۔ اور سنن ترمذی شریف میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دو شخص اپنا مقدمہ پیش کریں تو یاد رکھو ان کے درمیان اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک تم دوسرے آدمی کی رائے سن نہ لو۔ ہمارے بعض اوقات گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور والدین ان کا جب کسی ایک بچے کی طرف تبھی میلان ہوتا ہے تو وہ بس اسی کی شکایت سن کے دوسرے کو پوچھتے ہی نہیں، اسے دے دبڑ پھینٹی لگا دیتے ہیں، توڑا لگا دیتے ہیں اسے، چنگا وجہ وجو کے بعد میں کہتے ہیں ہوئے محنت اصل گل دا ہون پتہ لگ گیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچہ قلبی طور پہ باغی ہو جاتا ہے کہ ابا جی اس کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں، مجھے اہمیت نہیں دیتے، مجھ سے پیارے نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہر انسان کی جو والد کی حیثیت میں ہے یا حاکم کی حیثیت میں ہے یا قاضی کی صورت میں ہے تربیت فرمائی۔ فرمایا جب مقدمہ پیش کیا جائے دو آدمیوں کا تو فرمایا جب تک دوسرے آدمی کی رائے نہ سن لو اے علی تم ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا۔ اب یہ جو منصب حاکمیت ہے نا اور منصب قضاء ہے، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان 3 قسموں میں سے ایک قسم کے صرف قاضی جنت میں جائیں گے، بقیہ دونوں قسموں کے قاضی کنفرم جہنمی ہوں گے۔ قاضیوں کی 3 قسمیں، ایک قسم جنت میں، 2 قسمیں دوزخ میں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق کو پہچان لے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، حق کو پہچانے، تفتیش کے ذریعے، دلائل کے ذریعے حق کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد پھر ڈنڈی نہ مارے فیصلہ کرتے ہوئے اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور فرمایا دوسرا وہ قاضی جو حق کو پہچان تو لے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرے، فرمایا جہنم میں ہوگا یہ۔ اور تیسرا وہ جو کیس سنتے ہی نہیں، باروں بار سفارش آ گئی، رشوت آ گئی اور سفارشوں اور رشوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والا، فرمایا جس نے جہالت کے سبب 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، فرمایا یہ قاضی بھی جہنم میں ہوگا۔ فرمایا 3 طرح کے قاضی ہیں، ایک طرح کا قاضی جنت میں جائے گا، بقیہ 2 قسموں کے قاضی جہنم میں ہوں گے، رشوت لینے والے، سفارشیں سننے والے۔ قاضی کا بحیثیت جج نہ میڈیا سے رابطہ ہونا چاہیے، نہ سیاستدانوں سے، نہ فوج سے، نہ حکومت سے، نہ عوام، کسی بندے سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے منصب سے خیانت کرتا ہے اگر وہ شادیاں اٹینڈ کرتا ہے، اگر وہ دعوتیں اٹینڈ کرتا ہے، اگر وہ پارٹیوں میں جاتا ہے تو وہ منصب قضاء جج ہونے کے قابل ہی نہیں، اسے جج کے عہدے سے فوراً برطرف کر دینا چاہیے۔ جب تک جج رہنا ہے وہ کسی سے تعلق نہ رکھے،
صرف اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، جب ریٹائر ہو جائے پھر دوستیاں نبھائے، پھر تعلقات نبھائے، پارٹیاں انجوائے کرے، سیاست کرے، جو کچھ مرضی کرے۔ ریٹائر ہونے کے بعد آن ڈیوٹی کسی جج کے لیے جائز نہیں کہ وہ میرا میاں صاحب بہت اچھے ہیں، زرداری صاحب بہت اچھے ہیں، خان صاحب بہت اچھے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں۔ تم اپنے منصب سے خیانت کر رہے ہو سیاستدانوں کے ساتھ تعلق نبھا کے یا اپنا تعلق شو کر کے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن ابو داؤد شریف میں، وہ جو پیچھے حدیث پاک ہم نے پڑھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بھی مطلوبہ حکم نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کروں گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جب حاکم، ظاہر ہے کہ اسی حکم میں قاضی بھی آ جائے گا، اسی حکم میں فیصلہ کرنے والا بھی آ جائے گا، فرمایا جب حاکم اپنے اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرے، اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور اس اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرے تو فرمایا اس کا فیصلہ اگر صحیح نتیجہ تک پہنچ جائے تو فرمایا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں 2 اجر موجود ہیں، رب اسے 2 اجروں سے نوازے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکم صادر کرنے والا غور و خوض کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے اور فیصلہ صادر کرے اپنے اجتہاد کے مطابق، لیکن اس کا اجتہاد صحیح ثابت نہ ہو، غلط ثابت ہو جائے تو فرمایا پھر بھی وہ مجرم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین پھر بھی اسے 1 نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت خالص تھی، وہ فراڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی رائے کے مطابق جو اچھا گمان کیا اس نے وہ حکم صادر کیا، لیکن وہ صحیح ثابت نہ ہوا فیصلہ۔ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گیا تھا ہم سے، کئی حکم ایسے صادر کیے جاتے ہیں جو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یار نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، اس کے برعکس دوسری رائے جو تھی وہ اچھی تھی زیادہ۔ تو کہا اگر حاکم کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو پھر بھی اللہ رب العالمین اس پر گرفت نہیں فرمائے گا، اسے 1 نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہی حکم مفتی اسلام کے متعلق ہے کہ مفتی اسلام سے اگر کوئی فتویٰ پوچھا جائے اور وہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس کے مطابق غور و خوض کرنے کے بعد کوئی فتویٰ جاری کرے، اگر اس کا فتویٰ صحیح ہو تو اس کے لیے 2 اجر، اگر فتویٰ صحیح نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں سے اسے پھر بھی 1 نیکی ضرور عطا ہوگی کہ اس نے امت کی بھلائی کے لیے محنت کی۔ بعض اوقات انسان غور و خوض کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے تو پھر بھی اس کا اخذ کیا ہوا نتیجہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ بندہ جو محبوب ہوگا نا، سب سے زیادہ محبوب جو ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوگا، فرمایا وہ شخص امام عادل ہوگا۔ امام عادل، امام عادل کون ہوتا ہے؟ نیک حکمران، نیک حکمران۔ یہ جو مسجد میں امام ہوتے ہیں یہ اسے امامت صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی امامت، اور جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے امام ہیں، وہ بڑے امام ہیں، لیکن افسوس ہے ہماری قوم پہ کہ ہماری قوم چھوٹا امام رکھتے ہوئے تو بڑا چھان بین کرنے کے بعد رکھتے ہیں، شادی بھی ہوئی ہو ان کی سابقہ کریکٹر بھی بالکل صحیح ہو، تنخواہ بھی کم لیں، اخلاص اور نیت کے ساتھ جنازے بھی پڑھائیں، فوتگیاں بھی بھگتائیں، شادیاں بھی، لالچ نہ رکھیں ہیں۔ چھوٹے امام کی تعیناتی کرتے ہوئے تو بڑی چھان بین 62 اور 63 کی اسکروٹنی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، لیکن بڑا امام منتخب کرتے ہوئے کہتے ہیں شرابی ہے چلے گا، زانی ہے چلے گا، قاتل ہے چلے گا، چور ہے چلے گا، لٹیرا ہے چلے گا، مافیا ہے چلے گا، سریا چور ہے، جناب لوہا چور ہے، اور زمینیں چوری کسی طرح کا، بلکہ جتنا بڑا کفراڈیا ہوگا، جتنا بڑا قاتل ہوگا، جتنا بڑا ڈکیت ہوگا، ہماری قوم امامت کبریٰ کے لیے اتنے ہی بڑے چور کا انتخاب کرتی ہے۔ چھوٹے امام پر ہر بندے کی نظر ہے، حضرت صاحب کا ایک پونچا اونچا ہے، آج حضرت صاحب نے پگ نہیں بنی ہوئی، آج حضرت صاحب نے کف کھلے سن،
تے وڈا امام جڑا ہے وڈا جس نو اسلام اللہ تے اللہ دے رسول نے وڈا امام آکھیا ہے او اتنی جی کچھی پا کے تے سمندر دے وچ نہاندا پھرے کسی نو کوئی اعتراض نہیں او 8-8 10-10 عورتاں نال تعلق رکھے بغیر نکاح کیتیوں قوم نو کوئی اعتراض نہیں او اعلانیہ شراب پیے قوم نو کوئی اعتراض نہیں اللہ اللہ دے رسول دے احکامات دی اعلانیہ بغاوت کرے قوم نو کوئی اعتراض نہیں چھوٹا امام امامت صغرا دے منصب تے جڑا بندہ فائز ہے امام مسجد اس دی داڑھی بھی ایک ایک تیلا ناپ دینے زلفاں بھی ایک ایک تیلا پگڑی بھی ایک ایک شیپ ایک ایک بل ناپ دینے کہ صحیح کیڑا صحیح بننی ہوئی کہ نہیں بننی ہوئی اور وڈے امام امامت کبرا واسطے جس بندے دا انتخاب کرنا ہے او دے جتنے عیب زیادہ ہون گے اتنا ساڈا محبوب ترین لیڈر ہے یہ ہماری قوم کا معیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو بندہ محبوب ہوگا اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے جو قریب ہوگا غیر نبی ہو کر نہیں غیر نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ کے جو قریب ہوگا فرمایا وہ امام عادل ہوگا اور فرمایا جو سب سے زیادہ مغضوب ہوگا اللہ کی بارگاہ سے غضبناک جس پر رب تعالیٰ ہوگا قیامت کے دن اور جسے سب سے زیادہ اپنی بارگاہ سے رب تعالیٰ دور کرے گا فرمایا وہ امام ظالم ہوگا ظالم حکمران جو عادل حکمران ہے رب اسے محبوب رکھے گا قیامت کے دن اپنی بارگاہ کے قریب تر رکھے گا اور جو حکمران بننے کے بعد ظالم بن جائے ظلم کرے قوم پر فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنی بارگاہ سے سب سے زیادہ دور کر دے گا گویا وہ شیطان کی حیثیت اختیار کر جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان وہ مردود ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا ظالم حکمران اللہ کی بارگاہ سے قیامت کے دن دور ہوں گے اور اللہ سب سے زیادہ غضبناک اسی طبقے اور اسی ٹولے پر ہوگا لیکن مجھے اس بات پہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری قوم کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتی ہے کہ جن پہ اللہ غضبناک ہے جو اللہ کے دین کے باغی ہیں کیوں یہ ان کے نعرے لگاتے ہیں اللہ کرے ہماری قوم کو سمجھ آ جائے اونچی آواز سے کہیں آمین اور مسیطے بیٹھے ہو سکتا تھوڑی آمین ہی قبول ہو جائے ویسے تو حالات نہیں لگتے اس وجہ سے کہ جتنا ہم نے حرام کھا لیا ہوا ہے جتنے نافرمانیاں ہم نے رب رسول کی کر لی لگتا نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے کوئی ہدایت کسی بڑے حادثے کے بغیر آ جائے گی لگتا نہیں ایسا لگتا ایسا ہے کہ اس قوم کو بہت بڑا رگڑا پھرے گا عذاب کی صورت میں اللہ کی گرفت کی صورت میں اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جائیں گے پھر جو نئی پوند ہوگی نئی نسل ہوگی شاید وہ ہدایت پہ آ جائیں لگتا نہیں کہ اس سے پہلے بڑے امتحان سے پہلے یہ قوم راہ راست پہ آئے لیکن بہرحال پھر بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں رب کے گھر میں حاضر ہیں اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس قوم کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں سنن ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے دیکھیں لوگ اللہ کی بارگاہ کے قرب پانے کے لیے وظائف پڑھتے ہیں اپنا مال لٹا دیتے ہیں صدقے کر دیتے ہیں کہتے ہیں بس اللہ راضی ہو جائے کسی صورت بھی راضی ہو جائے ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں حکمران اور جج قاضی آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں فرمایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے یعنی جس کے پاس طاقت ہے اختیار ہے فرمایا جب تک وہ ظلم نہ کرے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر رب اس کے ساتھ ہوتا ہے اور فرمایا جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اللہ اپنی رحمت اس سے دور کر دیتا ہے جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اللہ اپنی رحمت ہٹا لیتا ہے پھر شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے چمٹ جاتا ہے اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھیں نا جب ظلم کرے گا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ رب کی رحمت دور ہو جائے گی اس سے شیطان چمٹ جائے گا اب آقا علیہ السلام کا فرمان سنے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس امت کو پاک نہیں کرتا جس امت میں اس امت کے کمزور کا حق اس امت کے طاقتور سے نہ لیا جا سکے اللہ اس امت کو پاک نہیں کرتا وہ ناپاک رہتے ہیں کون جس قوم میں کمزور کا حق اس کے طاقتور سے نہ چھینا جا سکے نہ لیا جا سکے
ہمارے ہاں ایک نہیں ہزار ہاں کیسز ایسے ہیں، غریب سے راہ جاتے ہوئے بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو لٹکا دیا گیا، کئی کئی مہینے جیلوں میں رکھا گیا، پھر عدالت لگی، پھر کیس سنا گیا، پھر لمبی چوڑی سزائیں اور جرمانے کر دیے گئے۔ اور چشم فلک نے یہ نظارے دیکھے ہیں، ایک بڑا جاگیردار، بڑا سیاستدان راہ جاتے ہوئے اشارے پہ کھڑے وارڈن کو گاڑی کے نیچے کچل کے گزر جاتا ہے، عدالتیں بھی خاموش، میڈیا بھی خاموش ہیں، مقتدرہ طاقتور قوتیں بھی خاموش، آن دی ریکارڈ سب کچھ ہونے کے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود وہ شراب کے نشے میں گاڑی چلاتا ہوا وڈیرا جاگیردار، وہ سیاستدان، وہ حکمران ٹولے کا خاص کارندہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ٹریفک کو روانہ رکھنے کے لیے جو اہلکار کھڑا ہے، وہ نشے کی حالت میں اسے کچل کے گزر جاتا ہے، کوئی سزا نہیں ہوتی اسے، عدالتیں اسے بری کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں کو پاک نہیں کرتا، ناپاکی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ ناپاک ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ کسی کے دل میں کوئی خوف خدا ہوگا، شرم نبی ہوگا، اللہ ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، کہا کرتے تھے پترو سور اون ہی نہیں کھادا جنوں لبا نہیں، جنوں لب گیا نا اس نے چھڑیا نہیں، جنوں لب گیا وہ چھڑیا نہیں۔ یہ ناپاکی جو طبیعتوں کا حصہ بن گئی، کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر ماڑا کوئی چیز کھا لے تو اس کو ہتھ کڑیاں بھی لگائی جاتی ہیں، پھندوں پہ بھی لٹکا دیا جاتا ہے، تگڑا جو مرضی کر کے گزر جائے، نہ عدالت پوچھتی ہے نہ کوئی اسے قانون پوچھتا ہے۔ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ در حقیقت قانون اللہ رسول کا قانون نہیں، جو اللہ رسول کی حدیں ہیں وہ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے سے بھی پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ قمیض پوری کہاں سے آ گئی، سوٹ پورا کہاں سے آ گیا۔ اللہ رسول کی حدیں اور چیزیں، اللہ رسول کے قوانین اور چیزیں، وہاں صدیق اکبر بھی جواب دہ ہوتے ہیں، وہاں فاروق اعظم، مولا علی جیسے لوگ بھی جواب دہ ہوتے ہیں، وہاں ابو موسیٰ عشری کی عدالت میں امام حسن کو پیش کرے مولا علی تو قاضی القضات کے حضرت یہ بندہ آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ کا پتر ہے، اور وہ زرہ جو ہے وہ امیر المومنین سے لے کے ایک یہودی کو دے دی جائے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے۔ لیکن یہ جو دنیاوی قانون ہم پہ مسلط ہے، اس کے بارے میں کسی نے بالکل بے نہیں حرف بحرف سچ کہا تھا کہ یہ قوانین مکڑی کے وہ جالے ہیں کہ جس میں مکھی پھنس جاتی ہے اور تگڑا اسے چیر پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگے اس طبقے کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ یہ جرم کرتے ہیں تو یہ وکیل نہیں کرتے، براہ راست جج کر لیتے ہیں، گناہ کرو حج کر لو، جرم کرو تو جج کر لو، یہ ہے پاکستانی نظام۔ پھر عرض کرتا ہوں، گناہ کرو بولو حج کر لو۔ 200 بندہ ساتھ جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھئی تھوڑے پیو دے پیسے نے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ بھئی قومی خزانے پہ بوجھ کیوں بھائی؟ 2 آدمی جاؤ حج کر عمرہ کر کے آ جاؤ، حج کر کے آ جاؤ واپس۔ وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب پورا جہاز بھر کے جا رہے ہیں۔ گناہ کرو تو حج کر لو اور کسی کو قتل کر بیٹھو، حق مار بیٹھو، زمینوں پہ قبضہ کر لو تو پھر کیا کرو؟ جج کر لو۔ یہ پورے کا پورا پاکستانی نظام ہے۔ اور جب یہ رج جاتے ہیں نا کھا پی کے، تو پھر آپ جیسے مجھ جیسے جو بیچارے 2000 500 1000 1200 1500 دیہڑی کماتے ہیں ان کو کہتے ہیں آدھی روٹی پہ آ جاؤ، 24 گھنٹے میں 1 کپ چائے پیو، آدھی روٹی کھاؤ، 24 گھنٹے بھوکے پیاسے رہو۔ کیوں؟ اگر تم نے زیادہ 2 روٹیاں کھا لی 1 کے بجائے، صبح دوپہر شام تم نے روٹی کھا لی تو پھر ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا جیسی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ دھر لعنت تواڈے تے بغیر تو لٹو کھاؤ پیو تسی تے جدو انی پا چھڑو نا تے دیکھو کہ لوگ یعنی تنگ آ گئے نے ساڑھتے ہوتے، پھر الٹا ڈرا دیو کہ حضرت صبح روٹی ختم کر دیں، بس دوپہر کو کھائیں آدھی روٹی، اسی سے رات پانی پی کے ٹھنڈا سو جائیں، صبح اٹھ کے چائے پئیں، شام کو اگر کچھ لب جائے تو کھا پی لیں، ورنہ بھوکے پیاسے رہیں۔ اگر آپ نے 2 روٹیاں کھا لیں تو ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا۔
साड़ी कौम जीवे जीवे फलाना जीवे, जीवे जीवे फलाना जीवे, जीवे जीवे फलाना जीवे। अब मैं थोड़े सामने बैठा होया तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, वरना मैं तो इस कौम के मिजाज में समझ गया होया, मैं उन्हें कहना ही छड़ देता है। वल्ला मैं काफ़ी अरसा हो गया किसी ने नहीं, साढ़े सामने बैठे जी अमिया साहब क्या मियाँ माशाअल्लाह जिंदाबाद पुत्र दब्बा रहो क्या मतलब दिहाड़े जिते मियाँ ने लित्तर पै रहे होंगे नाल तेनों भी पैण गए। मैं जी फलाने दा अमी है, मैं जरदारी साहब, आप एक जरदारी साहब पे बारी पुत्र जिंदाबाद दब के रख, जिसने अपनी बुढ़ी नहीं छड़ी तेनों भी नहीं छड़ेगा। अब बात समझो कि नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस कौम को कभी पाक नहीं करता कि जिस कौम में माड़े का हक, कमज़ोर का हक अमीर से, ताकतवर से ना लिया जा सके। रिश्वतें आम, सिफारिशें आम। सुनने तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी फ़ैसले के दौरान, फ़ैसला करते वक़्त, फ़ैसला करने के हवाले से रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, फरमाया दोनों पर सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। वो ज़ात जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए, फैसलों के हवाले से रिश्वत देने वाले, रिश्वत लेने वाले, सिफारिश करने वाले, सिफारिश कबूल करने वाले, फरमाया उन पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। आपने इस जुमले को नहीं समझा मेरे? वो जो रहमत है सारी कायनात के लिए, वो लानत फरमा रहे हैं किस पर? जो फैसला करते हुए रिश्वत ले, रिश्वत दे, सिफारिश करे, सिफारिश कबूल करे, रहमत आलम उस पर लानत फरमाते हैं। और सुनिए, इमाम तबरानी अल-मुअजमुल कबीर में हदीस पाक लाए हैं हज़रत उम्मे सलमा सरकार की प्यारी ज़ौजा से, आका अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। पिछली हदीस में रहमत आलम की लानत का जिक्र था, इसमें सुने फरमाया फैसले के हवाले से रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, वो ज़ात जिसने सरकार को रहमतल लिल आलमीन बनाया है, वो रब्बुल आलमीन रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले पर लानत फरमाता है। अब हमारे थानों में जाएं, लिखा होता है वहाँ रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में है। वो बड़े ढटाई दे नाल बह के टेबल ते रिश्वत लै रहे होंदे ने, दे भी रहे होंदे ने। जाना जहन्नम चाहिए तो रज के तो जाइए ना, जरा जाना जहन्नम चाहिए तो ढिड ते भरीए ना चंगा, एक बार अगे जाके तो पोले पैने ही ने, तो इतने तो ढिड भर लीए। अल्लाह अकबर। अब हदीस पाक सुनिए जी, आपका ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह अकबर। सही बुखारी शरीफ में रिवायत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस दिन, यानी क़यामत का दिन, फरमाया कोई साया जिस दिन नहीं होगा, उस दिन 7 बंदे ऐसे होंगे जिनको रब ताला अपनी ज़ात के साए में रखेगा। वो अल्लाह के साए में रहेंगे। जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं, सूरज सवा नेज़े पे, तपिश, गर्मी, शिद्दत है, आंखें निकाल देने वाला सेक। फरमाया जिस दिन कोई साया नहीं ना होगा, रब ताला 7 बंदों को अपने साए में जगह अता फरमाएगा। फरमाया उनमें से पहला शख्स अदल करने वाला हुक्मरान, अदल करने वाला पहला बंदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहला बंदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद जो शादियाँ फरमाई, उनसे जो औलाद पैदा हुई ना, एक का नाम अबू बकर रखा, पहले पुत्र का, हसनैन करीमैन के बाद। सैयदा पाक के अलावा जो आपकी अज़वाज थी, उनमें से जो औलाद पैदा हुई, पहले पुत्र का नाम अबू बकर रखा। दूसरा पुत्र हुआ, लोग मुबारकबाद देने आए, कहा जी मुबारक हो, कहा खैर मुबारक। नाम क्या रखा है? कहा उमर। फिर तीसरा पुत्र मौला अली के घर हुआ, लोगों ने मुबारक दी, हज़रत मुबारक हो, फरमाया खैर खैर मुबारक। हुज़ूर नाम की रखा जी? फरमाया उस्मान। फिर हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन मुज्तबा, उनका एक पुत्र अबू बकर, दूजा उमर, तीजा उस्मान। फिर हसनैन करीमैन में से छोटे शहजादे इमाम हुसैन हैं। अच्छा हुजूर इन्ने क्यों रख दे पे हो ना? एक दा ना अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अगो पोतरियां विच अबू बकर, उमर, उस्मान। क्या है? इस वास्ते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عادل حکمرانہ دا ذکر فرمایا قیامت والے دیہاڑے رب تعالیٰ نے سب تو نیڑے رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے حکمرانہ وچوں سب تو بہترین ذاتاں ابو بکر عمر عثمان دیا نے. اس واسطے میں مسلمانہ نے بہترین حکمرانہ دے ناتے اپنے بچیاں دے نا رکھے نے. بہترین حکمرانہ دے ناتے اپنے بچیاں دے نا رکھے نے. تو حضور نے فرمایا 7 آدمی رب تعالیٰ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان کو اپنے سائے میں رکھے گا. ان میں سے پہلا عادل حکمران. دوسرا فرمایا وہ شخص جو جوان عبادت کرتے 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 ہو گیا. عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا. غزالی زمان راضی دوران حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف والے امام اہل سنت، آپ کبھی کبھار مسکراتے تو خوش طبی فرماتے ہوئے اپنے مریدین سے شاگردوں سے فرماتے بچیو نماز دا ناغا نہ کریا کرو جے کدی سستی پوے تے پھر ساڈے حال ویکھو اسی او ہواں جنہاں نے اپنے اُتے فرض ہوئیاں نمازاں تو بھی کئی سال زیادہ پڑھی ہوئیاں نے. جڑیاں ساڈے اُتے فرض ساڑنا انہاں تو بھی اسی کہیں زیادہ پڑھ چکے ہیں. تو کسی نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا میں بالغ ہوا تھا 12 سال کی عمر میں ہیں اور میرے ابا جی مجھے 7 سال کی عمر میں 7 مسجد لے جایا کرتے تھے. 7 سال کی عمر سے لے کے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے تک میں نے کسی نماز کا ناغہ کیا ہو. اور اس تربیت کا پھر اثر یہ تھا کہ اب تک زندگی میں جتنی نمازیں مجھ پر فرض ہوئی ہیں رب تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں نے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کی جوانی اس حالت میں آئی کہ وہ عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب تعالیٰ اسے اپنے سائے میں رکھے گا. تیسرا وہ شخص فرمایا جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا. کعبۃ اللہ شریف میں آپ جائیں نا تو وہاں غلاف کعبہ معلق ہے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کے اوپر لٹکا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جس بندے کا دل زندگی بھر مسجدوں میں لٹکا رہا نا یعنی باہر گئے ہی نہیں. بات کیسی حضور نے ارشاد فرمائی لٹکی ہوئی چیز خود آگے پیچھے ہونے کی صلاحیت حضور نے دیکھیں یہ ہے جواب الکلم. لفظ تھوڑے مسئلے زیادہ حل فرمائے. لفظ تھوڑے بولے رحمتوں کے دروازے زیادہ کھول دیے. فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا یعنی اس کی کیفیت مسجدوں کے ساتھ محبت کے حوالے سے یہ تھی کہ وہ اختیار ہی نہیں رکھتا تھا باہر جانے کا. اس کا دل مسجد میں لٹکا رہا مسجد میں معلق رہا. تو خود تو وہ صلاحیت رکھتا نہیں کوئی لٹکی ہوئی چیز باہر جانے کی دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے کی جب تک کوئی اسے باہر کھینچے نہ. تو گویا ایسا مسلمان کیفیت والا کہ جو مسجد میں جس کا دل معلق رہا. فرمایا یہ وہ تیسرا شخص ہے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 4 فرمایا وہ 2 شخص 2 بندے جو آپس میں اس وجہ سے ملے کہ وہ اپنے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت پر رکھیں اور جب جدا ہوں تعلق توڑیں تو تعلق توڑنے کا سبب ذات نہ بنے مال نہ بنے اپنی خواہش نہ بنے اللہ کی محبت کی وجہ سے تعلق توڑیں. فرمایا یہ چوتھا نمبر ان 2 لوگوں کا جو تعلق رکھیں بھی رب کی محبت کی وجہ سے تعلق توڑیں بھی رب کی محبت کی وجہ سے. فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں چوتھے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب ان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا. کتنے ہو گئے؟ فرمایا 5واں وہ بندہ جسے یہ سعادت ملی کہ وہ تنہائی میں اللہ کی یاد کرنے لگا اپنے رب کو یاد کرنے لگا تنہائی میں اور رب کو یاد کرتے کرتے رب کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. فرمایا یہ بندہ کہ جو اکیلے بیٹھے ہوئے رب کو یاد کرتے ہوئے رب کی محبت میں رو پڑا. فرمایا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب تعالیٰ اس صالح آدمی کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا چھٹا وہ جوان کہ جسے با اختیار اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی. تھا جوان شہوت بھی تھی اس کے اندر غلبہ بھی ہوتا تھا اور جو دعوت گناہ دینے والی ہے وہ بھی کوئی مجبور نہیں اس کے پاس اختیار ہے گناہ کرنے کا اور پھر حسن کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہے تو کہا وہ ہے بھی خوبصورت. چھٹا وہ بندہ کہ جسے با اختیار اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی
اور اس نے اس کی دعوت گناہ کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اگرچہ موقع بھی ہے گناہ کرنے کا اور تیرے اندر حسن بھی ہے کہ جو مجھے اپنی طرف تیری طرف مائل کرے گا، ان تمام خاصیتوں کے باوجود میں تجھ سے تیرے ساتھ گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب میں میرے دل میں میرا رب بستا ہے، میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی ناراضگی سے۔ فرمایا یہ وہ نوجوان کہ جسے دعوت گناہ دی گئی اور وہ رب کی محبت اور رب کے خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جب کسی کا کوئی سایہ کسی کو میسر نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ساتواں وہ شخص کہ جو صدقہ دے اور اس دیے ہوئے مال کو، اس دیے ہوئے صدقے کو اتنا پوشیدہ رکھے، فرمایا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہونے پائے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ صدقہ دے کے آیا ہے تو آ کے بیوی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کی راہ میں یہ خیرات کر آیا ہوں، کیونکہ بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جسے انسان ہر راز شیئر کرتا ہے، گھر کی عورت اچھی بری ہر بات بندہ اسے شیئر کرتا ہے۔ فرمایا وہ صدقہ دینے والا اتنا پوشیدہ رکھے کہ بیوی کو بھی نہ بتائے، والدہ کو بھی نہ بتائے، والد کو بھی نہ بتائے، بچوں کو بھی نہ بتائے، کسی اور کو دکھانا کسی اور کو بتانا تو درکنار رہا، جو قریبی ہیں ان کو بھی نہ بتائے۔ فرمایا بائیں ہاتھ، اس کی مثال یہ ہے، بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ اس طرح چھپا کر دینے والا وہ خوش نصیب شخص ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ 7 تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب صحیح ابن حبان شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 شخص، 4 لوگ وہ ہیں جن سے رب تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ اچھا، بغض ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں اندر ہی اندر نفرت رکھنا، یعنی بغض ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی لمحے بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ غصہ اور چیز ہے اور عداوت اور بغض رکھنا اور چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو غصہ آتا ہے، کچھ لمحے بعد کوئی ماحول بدلتا ہے، کچھ نئے لوگ آتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جس بندے پہ وہ غضبناک تھا، غصہ تھا، اسے وہ بندہ دوبارہ سامنے آیا تو اسے خود بھی یاد نہیں کہ میں کچھ لمحے پہلے اس سے ناراض تھا، اسے غصہ کہا جاتا ہے۔ اور بغض، عداوت، یہ وہ کیفیت ہے کہ بندہ سال بعد ملے، 10 سال بعد ملے، بلکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بچپن کا کوئی واقعہ انہیں یاد ہے اور ان کے اندر وہ دل میں اٹکا ہوا ہے، 50 سال بعد بھی وہ مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار فلانا بندہ مینوں چنگا نہیں لگدا، کیوں؟ آج سے 50 سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ یہ ہے عداوت، یہ ہے بغض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا 4 ایسے بد نصیب ہیں جن سے اللہ عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا وہ شخص جو سودا بیچے اور قسمیں کھا کھا کر بیچے، اللہ دی قسمیں اینے دی آئیے، قرآن دی قسمیں ہیں، فلاں دی قسم، مینوں اپنے بچیاں دی قسم، مینوں اپنے سر دی قسم، قسمیں کھا کھا کر سودا بیچے۔ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے عداوت رکھتا ہے۔ دوسرا فرمایا متکبر فقیر، مانگنے والا ہے، مانگتا لیکن تکبر بڑا ہے اس میں۔ کوئی آدمی کہے جی میرے پاس اس وقت وسائل نہیں ہے تو گالیاں دینے لگ جاتا ہے، بک بک کرنے لگ جاتا ہے فقیر۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ تکبر سے بھرا ہوا ہے کمینہ۔ تو دکھاوے کے لیے کم از کم نرم ہو جا، کیوں جی؟ کہا ہے مانگنے والا، ایک تو یہ جرم کر رہا ہے کہ خلاق عالم جو بند پتھر کے اندر بھی کیڑے کو روزی عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ یہ رب کو چھوڑ کے مخلوق سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو اتنا بڑا جرم یہ کر رہا ہے اور دوسرا تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ متکبر فقیر وہ بد نصیب ہے کہ جس سے اللہ عداوت رکھتا ہے، اللہ اس پہ غضبناک ہے اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا تیسرا بوڑھا زانی۔ آپ نے کئی ایسے بابے دیکھے ہیں بڑھاپے میں بھی جا کے ان کے اندر حیا پیدا نہیں ہوتا، قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، گوڈے کانپ رہے ہیں لیکن شہوت کا آج بھی غلبہ ہے ان پہ،
برائی کا آج بھی غلبہ ہے ان پہ. جب بیٹھیں گے عورتوں کی باتیں کریں گے, جب بیٹھیں گے برائیاں کریں گے, جب بیٹھیں گے بکواسات کریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا بوڑھا زانی یہ وہ بد نصیب ہے کہ اس عمر میں تو بڑے بڑے لوگوں کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے, لیکن یہ اس عمر میں بھی جا کے رب کا اس قدر نافرمان ہے. فرمایا یہ وہ بوڑھا زانی بد نصیب ہے کہ جس سے اللہ عداوت رکھتا ہے. اور فرمایا چوتھا ظالم حکمران جس سے اللہ عداوت رکھتا ہے, اللہ جس سے بغض رکھتا ہے, اللہ جس پہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے. اور آخری حدیث مبارکہ المعجم الکبیر سے حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدل کرنے والا حاکم اس کے زمانہ عدل کا ایک دن 60 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے. عدل کرنے والا حاکم اس کی حکومت کے زمانہ عدل کا جو ایک دن ہے 60 سال کی عبادت سے اللہ کے ہاں افضل ہے. کاش اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ سعادت بخشے کہ جب وہ حکمرانوں سے ملتے ہیں تو ان کو اس طرح کی حدیث بھی بیان کیا کریں. آپ حیران ہوں گے, ہمیں تو کبھی موقع ملے تو ہم ان کو یہ کھول کھول کے سنائیں کہ حضرت صاحب یہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے. لیکن یوں کہہ لیں کہ کچھ زمانے کے کو اتار چڑھاؤ ہی ایسے ہیں کہ جن کے اندر جذبہ ہے کچھ کہنے کا ان کو موقع نہیں ملتا, جن کو سب کچھ ملتا ہے وہ کچھ کہتے نہیں. فرمایا عدل کرنے والا جو حکمران ہے, آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ فرمایا وہ بندہ خوش نصیب اللہ کے سائے میں ہوگا کہ جس کی محبت بھی رب کی وجہ سے ہو, جس کی عداوت بھی رب کی وجہ سے ہو. شخصیات میٹر نہیں کرتی میرے عزیزو, کردار میٹر کرتا ہے. شخصیات کی حیثیت نہیں ہوتی, اندر ایمان کی حیثیت ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, اللہ اکبر, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا لیس من اہلک, اے نوح آپ اس کی فکر نہ کریں, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے, تہاڈا پتر نہیں, حالانکہ ہے پتر سی آپ دا. کیا نوح تہاڈا نہیں پتر ہے؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ تہاڈے طریقے تے نہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا عدل کرنے والا حکمران اس کے حاکمیت کے زمانہ عدل کا ایک دن اللہ کے ہاں 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور فرمایا زمین پر اللہ کی حدوں میں سے حد قائم کرنا. حد کیا ہے؟ زنا کرے سنسار کر دیا جائے, چوری کرے جو شرعی حد ہے اس حد سے تجاوز کر کے ہاتھ کاٹ دیا جائے, کسی کو قتل کرے بدلے میں قتل کر دیا جائے, جس کا کسی کو چپیڑ مارے بدلے میں اسے چپیڑ ماری جائے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. فرمایا زمین پر اللہ کی ایک حد, اللہ کی حدوں میں سے ایک حد نافذ کرنا, قائم کرنا, فرمایا اس زمین پر 40 دن مسلسل بارش ہوتے رہنے سے زیادہ زمین کو نفع دیتی ہے. یعنی زمین خشک زمین ہو جی, اس پر بارش برسے اور 40 دن تک برستی رہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا سبزہ اگائے گی, کہ اس کی تہوں تک جو ہے وہ پانی سرایت کر جائے گا. فرمایا خشک زمین پر 40 دن بارش ہوتی رہے اس زمین کو اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنا زمین پر اللہ کی حدوں میں سے صرف ایک حد کو قائم کر دیا جائے تو وہ زمین کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بیلیو دعا کیتا کرو ہمیشہ کہ یا اللہ ساڑھے ملک وچ رسول اللہ دا نظام آ جائے. سارے مسائل کا حل صرف رسول اللہ کا دین ہے, بس قرآن کا نظام ہے, بس اس سے نیچے نیچے جب تک. میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کر دی, حضور نے فرمایا اللہ اس قوم کو پاک ہی نہیں کرتا جس قوم میں رب کا نظام نافذ نہیں. رب کا نظام کیا ہے کہ حق غریب کا ہے اور تگڑے نے کھا لیا ہے تو کچھ بھی ہو اسے لے کر واپس دینا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین منتخب ہوئے تو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا سنو, جن لوگوں نے مال غصب کر رکھا ہے کمزوروں کا, سدھے ہو جاؤ بالکل. ابو بکر نے تو آڑیاں کچھا میں بھی کاٹ کے غریباں واپس لوٹانا ہے. یہ ہے عادل حکمران جن کے نام پہ مولا کائنات ولایت کا بیتاج بادشاہ علی مرتضیٰ بھی اپنے بچوں کا نام رکھے.